پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 18 سے آج کی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے یہاں ایک بہت بڑے سوال کا جواب دیا ہے کہ کافر یا مشرک بے دین لوگ اگر کوئی نیک کام کریں تو کیا ان کے اس نیک کام کا انہیں قیامت کے دن کوئی اجر بھی ملے گا یا نہیں ملے گا؟ مثال کے طور پر کسی غریب کی مدد کر دینا، کسی مریض کا علاج کرا دینا، کوئی ہاسپٹل قائم کر دینا، کوئی ٹرسٹ ویلفیئر فلاح و بہبود کا کوئی کام کر دینا، نیک کام تو کرتے ہیں۔ تو اگر وہ کوئی نیک کام کریں تو کیا ان کے اس نیک عمل کا انہیں کوئی ثواب بھی ملے گا، کوئی صلہ بھی ملے گا؟ اللہ کریم ذکر تو کر رہا ہے گزشتہ قوموں کا، نافرمان قوموں کا، لیکن جواب اس سوال کا بھی آ گیا۔ اب آپ نے سوال سن لیا، اب اس کا جواب سمجھیے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، سورہ ابراہیم آیت نمبر 18۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، ان کے اعمال کی مثال کرماد ایسے ہے جیسے راکھ کا ڈھیر ہے۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ایسی ہے کہ ان کے اعمال راکھ کا ڈھیر ہیں۔ آگے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، جسے تند ہوا تیزی سے اڑا لے گئی سخت آندھی کے دن۔ وہ جو راکھ کا ڈھیر تھا، ہوا چلی، تیز ہوا چلی، اور اس تیز ہوا نے کیا کیا؟ ان کے سارے نیک اعمال کو جو کہ راکھ کا ڈھیر تھے، وہ نیک اعمال اڑا کے لے گئی ہوا کا جھونکا۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، نہ حاصل کریں گے ان اعمال سے جو انہوں نے کمائے تھے کوئی فائدہ، ذرہ برابر بھی انہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ ذالک ھو الضلال البعید، یہ اعمال کا اکارت جانا ہی بہت بڑی گمراہی ہے۔ معزز اور محترم سامعین کرام، اگر آپ حضرات غور فرمائیں، اللہ کریم نے یہاں ایمان کی اہمیت واضح فرما دی ہے، ایمان کی قدر و قیمت واضح فرما دی ہے۔ ایمان کتنی قیمتی متاع ہے، ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ ہم لوگ بعض اوقات جب کسی کی کوٹھی دیکھتے ہیں، کسی کی گاڑی دیکھتے ہیں، کسی کا پیسہ دیکھتے ہیں، کسی کا عہدہ دیکھتے ہیں تو ہمارے منہ میں پانی ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس بات پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ کیا یہ صاحب ایمان بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا یہ اصل دولت ایمان ہے؟ یہ بات نوٹ کر لیجئے، اصل دولت ایمان ہے۔ جس کے پاس ایمان نہ ہو اس کے پاس بھلا کتنی ہی دولت کے خزانے کیوں نہ ہوں، دولت کے انبار کیوں نہ ہوں، بولیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہے وہ۔ اب اللہ کریم نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ، کتنی عمدگی کے ساتھ یہ بات انسانی ذہن میں ڈال دی ہے۔ اللہ پاک نے مثال دی ہے بات سمجھانے کے لیے، بولیے کیا دی ہے؟ کیا مثال دیتا ہے اللہ کریم؟ فرماتا ہے راکھ کا ڈھیر، وہ اگر اعمال کے، نیک اعمال کے پہاڑ بھی لگا دیں، ان کے نیک اعمال جا کر آسمان سے ٹکرائیں، وہ بیماروں کی بیمار پرسی کریں، عیادت کریں، وہ ہاسپٹلز بنوائیں، وہ ایمبولینس سروس چلا دیں، جتنے نیک کام کر لیں، سارے کے سارے نیک کام کیا ہوں گے؟ زیرو۔ کیوں زیرو ہوں گے؟ ایمان نہیں ہے۔ تو ایک ہوتا ہے عقیدہ، ایک ہوتا ہے عمل۔ عقیدہ کی مثال ایسے ہے جیسے بیج ہوتا ہے، اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے درخت ہوتا ہے۔ بیج اچھا ہوگا تو درخت اچھا ہوگا، اگر بیج ہی اچھا نہیں ہوگا تو درخت بھی بولیے اچھا نہیں ہوگا۔ ایسے ہی جن لوگوں کا عقیدہ کمزور ہو، جن کا عقیدہ خراب ہو، جن کے عقیدے میں کوئی نقص ہو، کوئی کمی ہو، کوئی کجی ہو، کوئی بد عقیدگی ہو، جن کا ایمان کمزور ہو،
انہیں قیامت کے دن ان کے نیک اعمال کا کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ ہاں اللہ کریم بڑا قدردان ہے، وہ کسی کا اجر ضائع بھی نہیں کرتا، وہ کافروں کو مشرکوں کو ان کے نیک اعمال کا صلہ دنیا میں دے کر فارغ کر دے گا۔ وہ فرمائے گا آخرت کے دن تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، آخرت کے دن تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا، آج جو کچھ لینا ہے کہاں لے لو، دنیا میں لے لو۔ ان کے تمام نیک اعمال کا صلہ انہیں دنیا میں دے کر اللہ کریم فرماتا ہے میں نے فارغ کر دیا، جب دن قیامت کا آئے گا تو انہیں کچھ بھی حاصل نہیں۔ راکھ کا ڈھیر، اچھا اگر راکھ کا ڈھیر ہو تو ہلکی سی بھی ہوا چلے تو راکھ تو اڑ جاتی ہے، ذرات بکھر جاتے ہیں۔ گرد و غبار آپ سمجھ لیں، گھٹا کہہ لیں پنجابی زبان میں، گھٹا، گرد و غبار، دھوڑ۔ اب بھائی اگر تھوڑی سی بھی ہوا چلے تو دھوڑ تو اڑ جاتی ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ جتنے بھی ذرات ہوں گے وہ سارے ہوا کے اندر بکھر جائیں گے۔ اگر کسی نے راکھ کا ڈھیر اکٹھا کیا ہوا، بہت بڑا ڈھیر راکھ کا، اور ہلکی سی بھی ہوا چلے تو وہ سارے کا سارا ڈھیر بے نام و نشان ہو جائے گا، ذرات بکھر جائیں گے، ان کو کوئی جمع بھی کرنا چاہے تو جمع نہیں کر سکتا۔ بھی راکھ کو کیسے کوئی جمع کرے، گرد و غبار کو کیسے کوئی جمع کرے، ذرات کو، بکھرے ہوئے ذرات کو، جس کو ہلکی سی ہوا اڑا کر لے گئی، ان کو کون جمع کرے؟ تو اللہ کریم فرماتا ہے تیز ہوا کا جھونکا آئے، آندھی کا دن ہو، تو اس آندھی کے دن میں تیز ہوا کا جھونکا جیسے راکھ کو اڑا کے لے جاتا ہے، ایسے ہی ان کے تمام اعمال اکارت جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، بے سود ہو جائیں گے، بے معنی ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، نہ حاصل کریں گے ان اعمال سے جو انہوں نے کمائے تھے کوئی فائدہ، انہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، بے سود ہوں گے، ضائع چلے جائیں گے۔ اب آگے سنیں لفظ اللہ کریم کے، وہ مثال بھی دیتا ہے، پھر بات سمجھاتا بھی ہے، اس مثال کا رزلٹ بھی نکالتا ہے، پھر آگے رزلٹ نکال کر انسان کو مکمل بات کی گہرائی تک پہنچاتا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے ذالک ھو الضلال البعید، یہ اعمال کا ضائع ہو جانا یہی تو اصل گمراہی ہے۔ یعنی انسان کو یہ بات بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر اللہ پر ایمان نہ ہو، رسولوں پر ایمان نہ ہو، کتابوں پر ایمان نہ ہو، فرشتوں پر ایمان نہ ہو، قیامت کے دن پر ایمان نہ ہو، بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان نہ ہو، جتنے عمل کر لو گے بے سود ہوں گے، بے نفع ہوں گے، پہاڑ کے برابر بھی نیک عمل کر لو تو ضائع چلے جائیں گے۔ اب سنیے، بندہ مومن چھوٹی سی بھی نیکی کرے تو اللہ کریم فرماتا ہے میں اس کو بھی ضائع نہیں ہونے دوں گا، دنیا میں صلہ الگ دوں گا، آخرت میں صلہ الگ دوں گا۔ کوئی لے کے تو آؤ، چھوٹی سی نیکی لے کے آؤ۔ اسی لیے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ راستے میں پڑی تکلیف دہ چیز بھی دور کر دو، راستے سے ہٹا دو، تو فرمایا اسے بھی کوئی معمولی نیکی نہ سمجھو۔ اگر بندہ ایمان یافتہ ہو، صاحب ایمان ہو، تو اللہ کے ہاں ہر نیکی کی ویلیو ہے، ہر نیکی کی قدر و قیمت ہے۔ آج ہمیں یہ تو پتا ہے ہماری جیب میں اتنے پیسے ہیں، پر یہ بھی تو غور کرنا چاہیے دل میں ایمان بھی ہے کہ نہیں ہے، کہیں سینہ ایمان سے خالی نہ ہو۔ اصل دولت بتا رہا ہوں، ایمان، عمل صالح۔ بول لیں، آپ بھی بول لیں ساتھ میرے، ایمان، عمل صالح، یہ اصل دولت ہے، یہ اصل نیکی ہے۔ جس کے پاس یہ نہیں، اس کے پاس دنیا کی دولت کے انبار بھی ہوں، بولیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ قیامت کے دن ایسے کرے گا، ایسے پچھتائے گا، روئے گا، کاش میں نے دنیا کے اندر میں ایمان یافتہ بھی ہو جاتا، نیک عمل بھی کما کے لے آتا، اور وہ کمائی آج میرے کام آتی۔ یہاں لفظ سنیں قرآن مجید کے، اللہ کریم فرماتا ہے لا یقدرون مما کسبوا، جو کچھ انہوں نے کمایا۔ تو عمل بھی کمائی ہوتی ہے، عمل بھی کمائی ہوتی ہے۔ کوئی نیک عمل کرتا ہے، کوئی برے عمل کرتا ہے، کمائی ہے، کسی کی اچھی کمائی ہے، کسی کی
बुरी कमाई है, ये कमाई है, यही असल कमाई है। अगर किसी ने बुरे अमाल किए तो अल्लाह करीम ने फरमा दिया उसके बुरे अमाल, या किसी ने अच्छे अमाल भी किए हों और बंदा बेईमान हो तो अल्लाह करीम फरमाता है उसके अच्छे अमाल भी राख का ढेर बन जाएंगे, उनकी कोई हैसियत नहीं होगी।